بینکاری بالکل اس طرح کی نہیں جس طرح یہاں ماڈرن زمانے میں ہے۔ اسلام میں پیپر کرنسی کا ایگزسٹنس نہیں ہے۔ پے رول کے اوپر بڑے بڑے بھاری شرعی مفتی رکھے ہوئے ہیں، وہ بینکوں کی فکسڈ انکم سے، سود سے اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں، جو کہ وہ بھی ایک ناجائز کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات ناظرین، لائٹ آف گائیڈنس میں عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ آج تھوڑا سا ہم اسلامی بینکاری کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلامی بینکاری کو میرے خیال میں نام نہاد اسلامی بینکاری کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اسلام کا اس میں کوئی میرے خیال میں نام و نشان نہیں ہے۔ سارے معاملات جو ہیں یہ سودی بینکوں کی طرح ہی ان کے چل رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے کسی پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ علماء کرام جو ضیاء الحق کے ساتھ تھے، ان کو یہ حکم ہوا تھا، بلکہ ہمارے لیٹ ممنون حسین صدر گزرے تھے، انہوں نے بھی اپنی ایک تقریر میں بڑا ماشاءاللہ فرمایا تھا کہ علماء کرام کو سود کے بارے میں کچھ ری تھنکنگ کرنی چاہیے، اس کو ماڈرنائز کرنا چاہیے، جدت پہ لے کے آئیں تاکہ لوگ پیسہ لے کے بینک سے اپنے مکانات وغیرہ اور اپنے قرضہ جات لے کے کوئی اپنی ایسٹ وغیرہ بنا سکیں۔ تو میرے خیال میں بہت ہی ان کا ایک ویژول تھنکنگ تھی، اور اسلام کو وہ میرے خیال میں خراب ہی کرنا چاہ رہے تھے اس سلسلے میں۔ ایک چیز میں عرض کر دوں کہ اسلام میں بینکنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بینکاری بالکل اس طرح کی نہیں جس طرح یہاں ماڈرن زمانے میں ہے۔ اسلام میں پیپر کرنسی کا ایگزسٹنس نہیں ہے۔ اسلام میں جن چیزوں سے آپ ایکسچینج کرتے ہیں، گڈس کو آپس میں مطلب خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کی سونا، چاندی، جواہر، نمک، پہلے میں نے عرض کیا تھا کھجور اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے یہ آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں، اور یہ اس زمانے میں سارا اس کا رواج تھا، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے تھا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں اور باقی بھی لوگ جو اس کو چلاتے رہے ہیں، ان کا یہی معاملہ تھا کہ وہ ایکسچینج جو تھی اس کی اپنی ایک خاص ویلیو تھی۔ میڈیم آف ایکسچینج جو تھا، یعنی سونا چاندی، اس کی اپنی ایک ویلیو تھی جس کی وجہ سے ساری چیزیں یہ ایکسچینج ہوتی تھی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہوا یہ کہ کچھ تو جو فورن بینکر تھے، یہود و نصارہ جو بھی تھے، بڑے بڑے بینکر، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں یہ آئل رچ بے شمار ان کی مطلب نیشنز ہیں، تقریباً میرا خیال ہے 50-55 مسلم ممالک ہیں جن کے پاس تیل کی دولت بے شمار آئی ہوئی ہے، اور وہ اس کو بینکنگ سسٹم سے الگ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وہ شریعہ کے پابند ہیں اور سود وغیرہ اس پہ نہیں لیتے۔ تو اس لیے انہوں نے میرے خیال میں اس کو اس طرف پش کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف ہمارے کچھ جدت پسند کہہ لیں یا کچھ لوگ علماء کرام یا بینکر یا اکانومسٹ، وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی یورپین بینکنگ طرز کے اوپر ایک پیرل سسٹم چلائیں جس سے ہم بھی اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا نہیں۔ یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوا ہے کہ سارا جتنا پیسہ تھا وہ بالکل سودی بینکوں کی طرح مطلب ہے اس میں چلا گیا، اور اس میں کافی میں نے پہلے بھی ہسٹری بیان کی تھی کہ یہ دبئی میں جان فاسٹر ایک رائٹر تھے اس کے BBC کے، انہوں نے سارا سروے کیا تھا، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اسلامی پروڈکٹس جتنی بھی ہیں وہ ساری انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ کی پروڈکٹ ہیں، اور وہ صرف اس پہ کچھ علماء سے فتویٰ لیتے ہیں، اور پہلے کوئی 1-2 علماء انکار کرتے ہیں، تیسرا عالم جو اس پہ فتویٰ جڑ دیتا ہے اور لوگ اس کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بینکنگ کا نظام ہے وہ جھوٹ، بددیانتی اور خیانت کے اوپر مبنی ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو بینکر ہے، اب مثلا یہ اسلامی ایک بینک کی ایک مثال نہیں ہے، اپنا میزان بینک کی بیلنس شیٹ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ 14 ارب صرف ان کا سرمایہ ہے، لیکن انہوں نے تقریباً کوئی کئی ٹریلین کے وہ قرضے دیے ہوئے ہیں لوگوں کو، 1 ٹریلین 245 بلین۔ تو یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا، کیسے اکٹھا کیا انہوں نے؟ اس کے علاوہ یہ کہ ان کی جتنی بھی پیسہ رکھا ہوا انہوں نے وہ فکسڈ شرح سود پہ رکھا ہوا ہے، نجی بینکوں میں، حکومتی بینکوں میں، وہ بھی ایک سود ہے جو شرعاً ناجائز ہے۔
اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پے رول کے اوپر بڑے بڑے بھاری شرعی مفتی رکھے ہوئے ہیں، جن کا میں نام لینا پسند نہیں کروں گا، ٹی وی کے اوپر بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ بینکوں کی فکسڈ انکم سے، سود سے اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں، جو کہ وہ بھی ایک ناجائز کام ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ کئی ایک طریقوں سے یہ اپنے جو ڈپازٹر ان کو کنونس کرتے ہیں، کچھ فتووں سے، کچھ علماء کرام کے اسٹیٹمنٹ سے، لیکن جتنے بھی آپ کے لکھاری ہیں، جرنلسٹ ہیں، لائک اوریا مقبول جان ہو گئے، شاہد صدیقی ہو گئے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اسلامی بینکنگ میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ سودی بینکنگ کو دوام دینے کے لیے سارا انہوں نے چکر چلایا ہوا ہے۔ مثلا اس میں آپ ایک گاڑی مثال کے طور پہ لیتے ہیں 10 لاکھ، اس کی قیمت نقد ہے، لیکن اگر آپ 3 سال میں سود دیں، قسطیں کرائیں گے اس کی، تو اس کی 13 لاکھ ہو جائے گی، 5 سال میں کرائیں گے 15 لاکھ ہو جائے گی، 10 سال میں کرائیں گے 20 لاکھ کی ہو جائے گی۔ تو وہ اس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، جو گاڑی کی قیمت ہے، اس کے اوپر کائبور لگا کے، پھر مدت لگا کے جو اضافی قیمت بنتی ہے اس کی ساری وہ قسطیں بنا دیں۔ تو یہ کسی لحاظ سے کی صورت میں بھی اسلامک نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ اس کا آلٹرنیٹو ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں، کبھی شیئرنگ بیسس پہ، یعنی نفع نقصان کی شیئر بیس کے اوپر قرضے دیں یا کچھ لیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بینکاری نے یا اسلامک بینکنگ نے یا انٹرسٹ بیس بینکنگ نے ہمارے اسلامی افکار کو، یا جو بھی ہمارے ٹینٹس آف اسلام ہے، اس کے بڑا سخت دھچکا لگایا ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا پیسہ نہیں ہے تو آپ کو تکلیف کیا ہے قرضہ لے کے مکان بنانے کی، یعنی یہ قناعت پسندی سے بڑا بندہ دور ہو جاتا ہے۔ یا گاڑی آپ کا سوزوکی ہے تو آپ کو ہونڈا ایکارڈ یا باقی لینے کی اتنی مہنگی گاڑی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری میرا خیال میں اختراعات جتنی بھی انہوں نے اس میں جتنے تھے پیدا کی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ماشاءاللہ کزن جو یہودی ہیں انہوں نے پیدا کی ہوئی ہیں، تاکہ ایک بندہ جس کی استطاعت 10,000 روپے مہینے کی ہے، وہ بس اس کی مکانوں کی، دکانوں کی اور یہ گاڑیوں کی قسطیں اتارتا رہے، باقی اور کوئی چیز کس طرف سے نہ سوچ سکے۔ لہٰذا میری گزارش خواتین و حضرات آپ سے یہ ہوگی کہ اس کو آپ اپنے طور پہ اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ اسلامی بینکاری آپ کو کیا چیز میں مطلب اسلام کا کون سا رخ پیش کر رہی ہے جس سے اسلامی ہو جاتا ہے۔ اور خدارہ یہ مفتیوں پہ، علماء اکرام پہ، علاموں پہ مت جائیں، یہ میرا خیال میں دنیا دار لوگ ہیں، یہ سارے اس میں ایک سیلاب میں بہہ گئے ہیں، اور ان کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔ فتوے وغیرہ جتنے بھی ایک لے لیں، جس طرح بھی کر لیں، لیکن جو مستند علماء کرام تھے انہوں نے تو اپنے 20 علماء کرام نے فتویٰ دیا ہوا ہے، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کی بھی میرے خیال میں آپ کو یہ اس پہ اسکرین پہ نظر آ جائے گی، اس کی تصویر بھی۔ یہ جید علماء کرام جو مستند ہیں، جنہوں نے مطلب ہے کئی سال، 50 سال، 40 سال پڑھایا ہوا ہے مدارس وغیرہ میں، ان کی طرف سے ہے۔ پھر ایک خاص فتویٰ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن والوں نے سیپریٹ بالکل وہ بھی شائع کیا ہوا ہے، جس میں ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ ہم نے اس کی تحقیق کی ہے، اور یہ اسلامی بینکاری جو ہے نا، یہ قطعاً اسلام کے قریب بھی نہیں ہے، لہذا اس میں ملوث ہونا جو ہے نا یہ حرام ہے۔ تو یہ چند گزارشات ہیں، باقی جو سرمایہ آپ کے پاس ہے اس کو بندہ سوچتا ہے جی کس شیپ میں رکھا جائے۔ فی الحال تو میرے خیال میں آپ اس کو سونا چاندی یا کوئی شیئرز وغیرہ کمپنیوں کو اس میں لے کے رکھ لیں تو وہ زیادہ مناسب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے پہلا نظام کوئی لانے کی کوشش کریں، تاکہ جو بھی لوگ اس سے بچ سکیں وہ بچ جائیں۔ قطعاً میرا یہ آپ سے یہ گزارش پہلے بھی میں نے کی تھی کہ اس سسٹم کو آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنا پاورفل لابی ہے جو دنیا کی 3% پاپولیشن 97% ریسورس پہ چھائی ہوئی ہے، تو اس کی طاقت کا، اس کی مطلب اہمیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ دولت سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ انہی بینکرز کی وجہ سے پوری دنیا میں جنگیں بھی چل رہی ہیں، ملک بھی بن رہے ہیں، ملک بگڑ بھی رہے ہیں، اور پوری انسانیت کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب تھوڑے سے ٹائم کے لیے، پھر انشاءاللہ فرد اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔